نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، درود لامحدود بے شمار انگنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے، آمنہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جمعۃ الوداع۔ قرآن کریم کی جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستو، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ وداع کا معنی ہے جدا ہونا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان شریف کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جمعہ جمع سے بنا ہے، معنی اکٹھا ہونا۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی سورت الجمعہ ہے۔ حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، جمعۃ الوداع کا دن بہت بڑا دن ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال جمعۃ الوداع کی برکتیں ہم پائیں گے یا نہیں۔ کتنے نمازی ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اگلے سال پتہ نہیں ہم ان مبارک گھڑیوں کو پا سکیں گے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو چند روز قباء میں قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور جمعہ کے روز وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بنی سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہرے، خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ نماز مکہ میں فرض ہوئیں اور جمعہ مدینہ میں فرض ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 500 جمعے پڑھے ہیں۔ فضائل جمعہ حدیث شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مثال کے بعد حضور پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ خاک میں مل چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ اسی دن کثرت سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے وہ
پہلے درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجساد کو حرام کر دیا، بس اللہ کا نبی اپنے مزار میں زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوتا ہی قبر کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعہ کے روز قبولیت کی سعادت، جمعہ کے دن ایک سعادت آتی ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ہے جسے بندہ مومن نہیں پاتا کہ اس میں اس سے خیر مانگے مگر اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی دو خطبوں کے درمیان ہے یا مغرب سے کچھ پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے آنے والے کو پھر آنے والے کو لکھتے ہیں۔ سویرے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اونٹ کی قربانی کی ہو، پھر مثل اس شخص کی جس نے گائے کی قربانی کی ہو، پھر مینڈے کی، پھر مرغی کی، پھر انڈے کی۔ جس وقت امام نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعے کے دن تو اپنے ساتھی سے کہے کہ چپ رہو کیونکہ امام خطبہ پڑھتا ہے تو تب بھی تم نے بےہودہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے متعلق جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی شخص کو حکم دو وہ لوگوں کی نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں پر جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دو۔ نودیہ سے مراد جمعہ کی اذان ہے اور اناف کے نزدیک یہ پہلی اذان ہے جو خطبہ سے کچھ دیر پہلے دی جاتی ہے۔ اسلام میں چھٹی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، جب ملک میں ایک دن چھٹی کرنی ہے تو اس دن کرنی چاہیے۔ جو مقدس دن ہے وہ ہے جمعہ کا دن۔ عیسائی اپنے مقدس دن اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں، یہودی اپنے مقدس دن ہفتہ کے دن چھٹی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جمعہ کے دن چھٹی کرنی چاہیے۔ باقی تمام اسلامی ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں ان کی موافقت کرتے ہوئے جمعہ کے دن چھٹی کرنی چاہیے۔ پہلے پاکستان میں جمعہ کے دن سرکاری چھٹی ہوتی تھی، اب اتوار کی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، وہ اپنا اور اپنے نابالغ اولاد کا فطرانہ دے۔ قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، محلے میں کوئی غریب ہو، فوراً صدقہ فطر لے کر اس کے دروازے پر پہنچو۔ باقی دنوں میں غریب اور فقیر تیرے دروازے پر آتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں صدقہ فطر لے کر خود غریب اور فقیر کے دروازے پر جاؤ، تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا مکہ کے چوکوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو صدقہ فطر کرو، روزے میں جو لغبات ہوں گی اس سے روزے کی طہارت ہو جائے گی۔ 2 کلو 50 گرام گندم یا آٹا یا اس کی قیمت فی کس کے حساب سے ادا کرو، اگر زائدہ ادا کرو تو زائدہ ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر غریبوں کا کوئی ہمدرد نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے غریبی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے موت آئے تو غریبی کی حالت میں، اور کل قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھاؤ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی غریب کو
کسی محتاج کو صدقہ دیتے ہو، محتاج کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، جیسے ان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اور صدقہ فطر، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر اکٹھا ہوا ہے، رات کو اس کا پہرا تم نے دینا ہے۔ رات کو ابو ہریرہ نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو چور آ گیا، اس نے بوریوں میں غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی، فطرانے کا مال چوری کرتا ہے۔ چور نے کہا ابو ہریرہ غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، مجھ پر رحم کرو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا اور چھوڑ دیا، وہ چور چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے دیکھتے ہی فرمایا رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، واقعہ تو میرے ساتھ پیش آیا ہے، بتا حضور رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں، مجھے رحم آ گیا، میں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج پھر وہ آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، میں پہرا دے رہا تھا، وہ چور پھر آ گیا۔ چوروں کا وقت ہی رات کو تھا، اب تو چور اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ دن دہاڑے ہی لوٹ لیتے ہیں۔ اور چور پھر آ گیا اور اس نے بوریوں میں غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا اور تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا، میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آ گیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا، وہ چور رات کو پھر آ گیا، اس نے غلہ بوریوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا، ابو ہریرہ غریب ہوں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تیسرا دن ہو گیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو عادی مجرم معلوم ہوتا ہے، تجھے نہیں چھوڑوں گا، حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آج نہیں چھوڑیں گے تو کہا ابو ہریرہ آج میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ گے۔ کہا بتاؤ۔ سونے سے پہلے رات کو جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کے نزدیک شیطان نہیں آتا، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضرت وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت وسلم نے پوچھا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا۔ حضرت وسلم نے فرمایا وہ بڑا چھوٹا لیکن اس نے جو بات کی ہے یہ سچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کی نہیں، فرمایا شیطان۔ آیت الکرسی پڑھی جائے تو چوروں، ڈاکوؤں اور شیطان کے خطرے کو ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آج الحمدللہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، باہر گلیوں میں بھی نمازی موجود ہیں۔ آج نمازی کسی دوسرے شہر سے تو نہیں آئے، اسی محلے کے نمازی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نمازی جمعہ کے لیے آئیں تو ہمیں مسجد وسیع کرنا پڑے، لوگ 8ویں دن جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں یعنی جمعہ نہیں پڑھتے، یہ تحقیق میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں ان
لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بغیر ضرورت کے جمعہ چھوڑ گیا تو اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھا جائے گا جو نہ مٹائی جاتی ہے نہ بدلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پابندی سے جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جمعہ کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں آپ نے نمازوں کی پابندی فرمائی، لیکن عید کے بعد نماز کے لیے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، 4 نمازی ہوتے ہیں۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہم نے شادی کرنی ہے تو جمعہ کے دن، ہم نے فلم دیکھنی ہے تو جمعہ کے دن، ہم نے آرام کرنا ہے تو جمعہ کے دن۔ افسوس ہمیں جمعہ سے نفرت ہے کہ ہم جمعے کی قدر نہیں کرتے۔ دعا ہے رب تعالی ہماری عبادات کو، روزوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔